داڑھی کا ارادہ ایسے ہوا کہ جمعہ کا دن تھا، ہم ایک گاؤں میں تھے، تو میں گیا شیو کرانے، تو آگے نائی کے پاس ایک آدمی پہلے بیٹھا ہوا تھا، میں واپس آ گیا، پھر دوبارہ گیا شیو کرانے، پھر ایک اور بیٹھا ہوا تھا، میں پھر واپس آ گیا، پھر تیسری دفعہ گیا شیو کرانے، پھر ایک آدمی پہلے سے بیٹھا تھا، تو مجھے اللہ کی طرف سے یہ خیال آیا کہ شاید اللہ چاہتا ہے تو شیو نہ کرا، بھائی واہ داڑھی رکھ لے، تو اس طرح میں نے داڑھی رکھ لی۔ بھائی واہ واہ، خوش رہے بھائی، وہ نائی بھی خوش رہے جس نے کسٹمر بٹھا کے رکھے۔ کاش ہمارے کو بھی کوئی ایسا نائی ملے، اب اللہ استقامت دے، دعا کرے ہمارے لیے بھی۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، ایسے تو نہیں ملے گی، ماں بھی تب دودھ پلاتی ہے جب بچہ روتا ہے، تو طلب کرنے سے ملے گی۔ کیا بات ہے۔ اور امامہ شریف کا بھی پھر داڑھی رکھنے کے بعد؟ پھر امامہ جب میں تعلیم سے فارغ ہو گیا، پھر میں نے امامہ باندھنا شروع کیا۔ صحیح، ماشاء اللہ۔ پہلے ٹوپی ہوتی تھی، دورہ حدیث جب آپ نے؟ جی دور حدیث کے بعد سال لگانے کے بعد جب میں نے اپنے آپ کو وقف کیا تو پھر میں نے امامہ باندھنا شروع کیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ اتحاد امت کی دائی ہیں مولانا صاحب، آپ ہمیشہ ایک مسلمان ہونے کا، ایک امت ہونے کا درس دیتے ہیں۔ ہم نے پیچھے دیکھا ماضی میں کہ مولانا خادم رضوی صاحب کے جنازے میں بھی، جنازے میں تو نہیں، ان کے جو قبر پہ آپ کی حاضری ہوئی تھی، تو آپ کو بلایا تھا یا آپ خود جا کے گڈ جسچر کے طور پہ آپ چلے گئے تھے آگے بڑھ کے؟ نہیں، میں اس کی خود کیا گیا، کارگزاری ہے؟ خود گیا تھا، خود گئے تھے، کسی کو نہیں پتا؟ مطلب ان میں سے کسی کو نہیں پتا تھا وہاں کے بندوں کو کہ آپ آ رہے ہیں؟ ہاں، تو جب آپ اترے اور وہ بول رہے ہیں کہ یہ آپ یہاں، سارے بڑے حیران ہو رہے تھے کہ یہ کہاں سے آ گیا۔ ہاں، یہ بھی کوئی اچھا فیل کر رہے تھے، کوئی برا فیل کر رہے تھے، دونوں طرح کے۔ لیکن ایک حیرانگی تو تھی ہاں سب، کہ بھائی لیکن آپ، مولانا سعد صاحب نے، سعد رضوی صاحب، سعد رضوی صاحب نے بہت مجھے عزت دی، بہت احترام کیا، اللہ ان کا بھلا کرے۔ اچھا جی، علماء میں آپ کوئی پسندیدہ، کوئی جن کو آپ نے سنا ہو اور ان کی باتوں سے کوئی پسندیدگی، کوئی چیزیں نکلی ہوں کہ یار بہت سارے آئے، کوئی یاد آتا ہے، کوئی سمجھ آتا ہے؟ میرے استاد تھے مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ میں انتقال ہوا ان کا، ان سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہوں صحیح، کہ ایک تو وہ جو کہتے تھے وہ ان میں ہوتا تھا، اور دوسرا ان کی زندگی اللہ کے نبی کی سیرت کے بالکل 100% ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ کیا کہنا، ایسا شخص میں نے نہیں دیکھا آج تک۔ اسے آپ اپنا استاد بھی انہیں کہتے ہیں؟ ہاں، میں نے ان سے بہت سیکھا، زندگی سیکھی، پڑھی تو تھی، سیکھی نہیں تھی۔ ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، سکھایا نہیں جاتا، بھائی واہ واہ واہ، کیا بات ہے، تو باریک بات ہے۔ پڑھنا اور چیز ہے، سیکھنا اور چیز۔ میں تمہیں صبر کا مطلب بتا دوں اپنے لیسن، اپنے درس میں، صبر کا مطلب یہ ہے، اور یہاں یہاں استعمال ہوتا ہے، اتنا ہوتا ہے، لیکن میں خود صابر بنوں، یہ ایک الگ محنت ہے، یہ پڑھنے سے نہیں ہوتا ہے، دین سیکھنے سے آتا ہے، جس کا ادنا درجہ ہے پڑھنا، یہ پہلا درجہ ہے، اس پہلے کو آخری بنا دیا ہے۔ تو صفات پڑھنے سے نہیں آتی، سیکھنے سے آتی۔ دین تو صفات کا مجموعہ ہے، زندگی کن صفات کے ساتھ گزارنی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، دین کا منشا تو یہ ہے۔ تو صفات کو بیٹا سیکھنا پڑتا ہے، وہ پڑھنے سے نہیں آتی۔ بہت کثیر تعداد میں نوجوان ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں بہتر فیوچر کے لیے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صحیح ہے بہتر فیوچر کے لیے بندہ کوچ کر جائے؟ اس میں کوئی مسئلہ ہاں تو جی، نہیں ہے؟ اس میں تو کوئی شرعی تو رکاوٹ کوئی نہیں۔ لوگ وہ ایک دوسرے کو بولتے ہیں ملک چھوڑ رہے ہو بھائی، آپ ضرورت ہے پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے ہو، اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ہجرت میں تو برکت ہے، ہم نے سنا کہ اگر ایک ہجرت میں برکت ہے، ہجرت کی جائے، اگر ایک جگہ پہ نہیں ہو رہا دوسری جگہ ہجرت کر کے بندہ دیکھے، شاید ہو سکتا ہے وہاں واپس۔ جی بالکل، کل سیرو فی الارض۔ اچھا مولانا صاحب، جب میں آپ سے ملا ہوں، آپ کے پاس سے مجھے ایک بڑی بہترین سی خوشبو آئی ہے، تو میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ خوشبو میں آپ کیا لگاتے ہیں، کیونکہ میں آج آپ کے لیے ایک تحفہ بھی لایا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ لگاتے کیا ہیں؟ میں عود لگاتا ہوں۔ عود لگاتے ہیں؟ دا گریٹ عود ہم بھی آپ کے لیے لائیں، یہ کیا ہے؟ اور یہ ہے جی عطر۔ اب عطر کا سلسلہ یہ ہے مولانا صاحب کہ عطر جو ہے وہ اولڈ فیشن سمجھا جاتا ہے، اور ایک پرفیوموں کے دور آ گئے ہیں، تو عطر جو لگاتا ہے وہ تو پھر لگاتا ہے، اور یہ جو ہے ان کو میں یہاں پہ کریڈٹ دوں گا، مسکل بہل، یہ آج ذرا ان کی طرف سے آپ کے لیے دا گریٹ عود ہے، یہ ذرا مولانا صاحب کو نا یہ کھول کے ذرا چیک کرائیں۔ اچھی خوشبو ہے۔ عطر میں جتنا ڈیڈیکیشن سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور یہ ریت توڑی ہے، اور عطر کو جس طریقے سے انہوں نے پش کیا ہے، پروموٹ کیا ہے،
اس چیز پہ تو ان کی تعریف بنتی ہے. بالکل. ماشاء اللہ مولانا صاحب آپ کو پسند آیا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ دین میں خوشبو کی اہمیت کیا ہے, اور مالی اعتبار سے ہم کتنا انویسٹ کر سکتے ہیں خوشبو پہ, اور رسول اللہ کی سنت جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی تو خیر ان کے تو پسینے مبارک میں اتنی خوشبو تھی, کیا کوئی روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ بھی خوشبو لگاتے تھے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر جنت والوں کو کاروبار کی اجازت اللہ دیتا تو وہ یا کپڑے کا کرتے یا خوشبو کا کرتے. حضرت فاطمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے لیے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زرہ بکوائی, تو وہ 400 درم میں حضرت عثمان نے خریدی. تو اس میں سے 280 درم آپ نے حضرت ام ایمن کو دیے کہ جاؤ خوشبو خرید کے لاؤ, اور باقی 120 سے ان کی شادی کی تیاری کی. 280 خوشبو؟ ہاں, یہ تو بہت بڑی اہمیت ہے خوشبو کی. اور عطر کی تو ایک سنت بھی ہے. کون سا لگاتے تھے رسول اللہ؟ مسک. مسک لگاتے تھے.